غریب ہے یا جس کی بیسک نیڈز بھی پوری نہیں ہیں یا جس کا یہ چیزیں ساری مسئلہ بھی نہیں ہیں، بہرحال وہ بھی کوئی نہ کوئی بلیو رکھتا ہے. اگر نان بلیور ہے تو بھی کوئی نہ کوئی میتھالوجی، کوئی نہ کوئی، چاہے سائنٹیفک سوچ بھی ہو، لیکن وہ اپنا کوئی نہ کوئی عقیدہ ضرور رکھتا ہے. جو انتھروپالوجی ہے انسان کی، اس کے مطابق انسان بغیر عقیدے کے کبھی بھی زندہ نہیں رہا. وہ پتھر کو مان کے زندہ رہے، وہ آگ کو مان کے زندہ رہے، سورج کو مان کے زندہ رہے، غیبی خدا کو مان کے زندہ رہے، یا نیچر کو مان کے زندہ رہے، یا وہ کسی بھی چیز کو اپنے بلیو میں رکھ کے رہے. ہیومن انتھروپالوجی میں لادینیت بھی دینی ہے، دینی ہے. ہیومن انتھروپالوجی میں انسان بغیر عقیدے کے کبھی زندہ رہا نہیں ہے. اچھا، جو یہ بات ہے کہ جس کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہے، یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ کانسیپٹ ہے. آپ جو ورلڈلی اسٹرگل کر رہے ہیں، اس ورلڈلی اسٹرگل میں انسان کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ بیٹا ہے، وہی ایک آدمی بیٹا ہے، والد بھی ہے، وہ سسر بھی ہے، وہ چچا بھی ہے، وہ ماموں بھی ہے، وہ خریدار بھی ہے، وہ دکاندار بھی ہو سکتا ہے، وہ مزدور بھی ہو سکتا ہے، وہ اس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ اس میں کسی آگے فردر ڈینومینیشن میں بھی ہو سکتا ہے. وہ مطلب ہے اس کے پاس ملٹیپل سٹیٹسز ہیں. وہ ان سب کو گیدر کر کے چل رہا ہوتا ہے. اس کی مشکلات اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن جس چیز کے بارے میں وہ ایک مطلب اپنی آفٹر لائف کے بارے میں جو فکر کر رہا ہے، آفٹر لائف کے بارے میں جو کچھ وہ سوچ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ضرور رہتی ہے. اگر یہ سوچے انسان کہ کوئی آفٹر لائف نہیں ہے اور یہی ہے اسی دنیا کے اندر جو کچھ ہے، یہ بھی ایک بلیو ہے آفٹر لائف کے بارے میں. یعنی آفٹر لائف کو ڈینائی کر کے رہنا، یہ بھی بلیو ہی ہے آفٹر لائف کے بارے میں. اسی طرح آفٹر لائف کا یعنی لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے، اس میں بلیو کرنے والا بھی اس کے اندر بلیو کر کے رہ رہا ہے. تو بیسکلی اس نے اپنا جو سفر کیا ہے، اپنا جو اس کی جرنی ہے، وہ تو اس کی اسی طریقے سے کنٹینیو رہتی ہے، چاہے اس کی نیڈز ہیں چاہے اس کی نیڈز نہیں ہیں. جو نیڈز ہیں یہ بالکل اس کے اندر ضرور مطلب میٹر کرتی ہیں اس کی سوشل لائف کے اندر یا اس کی جو سوشل سٹرگل ہے اس کے اندر، لیکن اس کے جو بلیوز ہیں وہ اس کا ارادہ یا اس کا بلیو، اس کا خیال اس کے بیک اینڈ کے اوپر ضرور چل رہا ہوتا ہے. تو چاہے کوئی بھی ہے، وہ اس کے اندر مطلب ہے اس چیز کو لے کے چل سکتا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی اگر کانسیپٹ کلیئر ہو کہ اس کے علاوہ میری کیا ضرورت ہے یا اس کے علاوہ میں کیا چاہتا ہوں، تو اس کے اندر اس نے اس کو رکھنا ہے. اور اگر وہ کم تر درجے پہ بھی ہو، کم تر درجے پہ بھی ہو، یعنی ایک آدمی اگر زندگی میں سٹرگل کرتا ہے، وہ رزق کے لیے کرتا ہے، اور اس کے کم تر درجے پہ کہیں نہ کہیں جنت ہے، تو اس کے پاس جتنا ایکسٹرا ٹائم ہے وہ اس کے لیے ضرور سپینڈ کرے گا. اگر وہ ادھر سپینڈ نہیں کرتا تو کہیں نہ کہیں کسی گناہ میں، کسی اس چیز میں اس نے کرنا ہی کرنا ہے. ظاہر ہے اس نے فارغ تو نہیں بیٹھنا. اور اسی طرح اگر اس کی طلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس نے اس کو اگر بیک آف مائنڈ پہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں اس نے اپنا جو بھی اس کو ٹائم باقی معمولات زندگی سے اویلیبل ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس نے ضرور وہ رکھنا ہے. لیکن سر ایک چیز جو ہے نا اس میں مطلب ہماری جتنی آپ کہہ لیں کہ کریٹیک ریلیجن کی، خاص کر مارکسسٹ کی ہو یا نیچرلسٹس کی ہو یا اس کے علاوہ جتنی سوشل موومنٹس ہیں، پولیٹیکل موومنٹس ہیں، ان کی کریٹیک اور ریلیجن کے بارے میں، تو بیسیکلی اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، یعنی یہی سٹیٹمنٹ جو کسی بھی فلاسفر کی ہے،
جو آپ نے کوٹ ان کوٹ کی ہے کہ جی یہ تو فربا شکم کی جدوجہد ہے مذہب، تو بیسکلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹلیکچوئل مینیپولیشن ہے. یعنی جو بلیو فرض کیا، اگر فرض کیا، مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹلی یہ اسٹیٹمنٹ کس کی ہے، لیکن فرض کیا اگر یہ کارل مارکس کی تھی، اگر یہ کارل مارکس کی تھی، تو لینن اینڈ پوسٹ لینن یو ایس ایس آر کے اندر غریب آدمی کی کیا سٹرگل تھی، اس کے لیے مارکسزم میں کیا نکلا؟ وہ غریب تو اسی طرح پس رہا تھا نا، جس طرح غریب سعودی عرب میں پس رہا تھا، یہ جس طرح غریب پاکستانی ایران میں. یہی بات جو ہے وہ ریلیجیس لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کا ڈریم ہی پورا نہیں ہوا. تو مطلب ہے کہ اگر آپ وہ مارکسزم کے بارے میں کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ریلیجن کا ڈریم کہاں پورا ہوا ہے؟ سعودی عرب میں پورا ہوا ہے، یہ پاکستان میں پورا ہوا ہے، یہ ترکی میں پورا ہوا ہے. مذہب کا ڈریم ہی پورا نہیں ہوا نا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مارکسزم کا ڈریم پورا نہیں ہوا، تو اتنی ہی بات ریلیجن کے بارے فرض کی، ہم نے مذہب کے لیے سٹرگل کی پاکستان کے لیے، بیسکلی تو یہ ایک ریلیجیس آئیڈینٹی تھی. اگر ہم نے اس کے لیے اتنی سٹرگل کی، اس کو ہم نے حاصل کیا، تو اس میں کب اقبال اپلائی ہوا ہے؟ اقبال ہمیشہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال ہوئے، ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز نے استعمال کیا، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد مذہب کا کارڈ کھیلا گیا ہمیشہ. جو مذہب کا اپنا اوریجنل ایک اس کی جو ایک اسپرٹ تھی، وہ کہاں پہ آئی؟